إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ بے شک جو لوگ کفر میں راسخ ہو چکے ہیں ان کے حق میں برابر ہے، خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کفر کا لغوی معنی علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، لغت میں کفر کا معنی ہے کسی شے کو چھپانا۔ رات کو کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں کو چھپا لیتی ہے۔ کسان کو کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے۔ جو شخص نعمت کو چھپائے اور اس کا شکر ادا نہ کرے اس کے فعل کو کفر اور کفران کہتے ہیں۔ سب سے بڑا کفر وحدانیت یا شریعت یا نبوت کا انکار کرنا ہے۔ قرآن مجید میں کفر کا لفظ کفران نعمت اور کفر باللہ دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ شان نزول امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت ان یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں مدینہ میں ایک محلہ بنا لیا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے اور کفر پر مر گئے۔ ان کی مذمت میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر حریص تھے کہ سب لوگ ایمان لے آئیں اور ہدایت میں آپ کی اتباع کریں۔ تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خبر دی کہ وہی لوگ ایمان لائیں گے جن کے لیے ازل میں ایمان لانا مقدر ہو چکا ہے، اور وہی لوگ گمراہ رہیں گے جن کے لیے ازل میں شقاوت لکھی جا چکی ہے۔